کہ اگر علماء نہ ہوئے تو مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ امامت کون کرائے گا؟ مسئلے کون بتائے گا؟ فتوے کون دے گا؟ حدیثیں کون پڑھائے گا؟ جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ تمہارا نکاح کون پڑھائے گا؟ ہیں؟ اس میدان کے شہسوار تو یہ علماء ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جس امت میں بھی، جس دور میں بھی علماء کرام کی مخالفت ہوئی ہے، اللہ نے اس امت کو تہو بالا کر دیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے۔ آدم سے لے کر حضور پاک علیہ السلام تک اٹھا لو، ساری امتوں کے دور پڑھو، جس دور میں بھی علماء کی مخالفت کی ہے قوم نے، اللہ نے اس قوم کو تل پٹ کیا ہے۔ نوعیت کچھ بھی ہو، تمہیں پتہ ہے علماء کون ہیں؟ سنیے، حضرت عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں حضرت سیدنا امام ابراہیم نخعی علیہ الرحمہ سے وہ روایت نقل کی ہے۔ کل قیامت کے دن اعمال نامے تولے جائیں گے۔ اچھا، یہ میزان ایک نہیں ہے، انلمٹ میزان عدل قائم کی جائیں گی قیامت کے دن، بے شمار میزان ہوں گے، ترازو۔ جیسا کہ ملک الموت ایک نہیں ہے، یہ بھی آپ کے ذہن کی خلش دور کر دوں، ملک الموت ایک نہیں ہے، جان نکالنے والے فرشتے انلمٹ ہیں۔ ایک ہی وقت میں دنیا میں کتنی جانیں نکلتی ہیں، انسانوں کی، جانوروں کی، مویشیوں کی، انلمٹ ملک الموت ہے۔ لیکن ہیڈ، اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ جو ہے وہ حضرت اسرائیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ اسرائیل علیہ السلام وہ ہیڈ ہیں تمام موت کے فرشتوں کے، اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ وہی ہیں۔ حضرت ملک الموت جو اسرائیل علیہ السلام ہے، وہ صرف نبیوں کی روح نکالتے ہیں، رسولوں کی، بس۔ باقی اور لوگوں کی ارواحیں سینکڑوں ہزاروں ملائکہ ہیں، انلمٹ فرشتے ہیں۔ ایک ہے مر گیا تو ایک امریکہ میں مر گیا، ایک یورپ میں مر گیا تو ایک سعودی میں مر گیا۔ کتنی موتیں ہوتی ہیں روز، ہر سیکنڈ کتنی موت ہوتی ہے۔ تو ملک الموت بھی بہت ہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں، انلمٹ۔ البتہ ہیڈ ان کا ایک ہے، حضرت ملک الموت، جن کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے۔ یہ صرف نبیوں کی اور رسولوں کی روحیں نکالتے ہیں۔ اسی طریقے سے میدان حشر میں ایک میزان نہیں ہوگا، بے شمار میزان ہوں گے۔ موازین القسط، یہ میزان کی جمع ہے، موازین، ایک ترازو نہیں ہوگی، وہاں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں میزان عدل قائم کی جائے گی۔ تو جب اس بندے کے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ کس کا؟ نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت والجلال فرشتوں کو حکم دیں گے تو ایک بادل نما کوئی شے ہوگی، بادل جیسی شے، اس شے کو لا کر اس پلڑے میں رکھ دیں گے نیکیوں کے،
اب یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ یہ بندہ خدا پوچھے گا اللہ میاں اس میں میرا کون سا عمل تھا؟ ارشاد باری ہوگا میرے بندے وہ علم جو میں نے آپ کو دیا تھا اور تو نے اس کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، یہ وہ علم دین تھا جو میں نے آپ کو دیا تھا، یہ اس کا وزن ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اس حدیث سے پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے، درس حدیث۔ کثیر ابن قیس علیہ الرحمہ وہ چشم دید حالات بیان کر رہے ہیں اپنے۔ ایک صاحب آئے اور آن کر فرمایا حضرت میں مدینہ منورہ سے چل کر آیا۔ کہاں مدینہ، کہاں ملک شام کی راجدھانی دمشق، سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ۔ ارشاد فرمایا حضرت میرے یہاں آنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، نہ کوئی تجارت نہ کوئی بزنس، کچھ نہیں، ایک مقصد ہے میرے یہاں آنے کا، وہ حدیث جو آپ نے آقا سے سنی ہے علماء کے تعلق سے، وہ ارشاد فرما دیں۔ اس کا مقام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا دیکھو میاں، جب ایک طالب علم دین حاصل کرنے کی نیت سے نکلتا ہے، آپ یہاں مسجد حوض والی چوڑی والان میں تشریف لائیں، کچھ محلے کے بھی ہیں، کچھ محلے سے باہر کے بھی ہیں، مقصد کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ یہ جو آج کی مجلس ہے یہ قرآن و حدیث کے درس کی مجلس ہے، آپ بھی طالب علم ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، اس نیت سے اگر آپ چلے ہیں یا چلی ہیں، میری ماں بہنیں بھی بہت ہیں جو آئی بات سننے آج، آپ بھی طالب علم ہیں، وہ بھی طالب علم ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے نکلتا ہے تو ملائکہ اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ یا تو حقیقت میں پر بچھاتے ہیں، کہتے نہیں میں تو اپنے محبوب کے لیے پلکیں بچھا دوں۔ بچھائی کبھی آپ نے پلکیں اپنے محبوب کے لیے؟ ایک محاورات ہیں، یہ عاشق معشوق کے محاورات ہیں، میاں تشریف لائیں تو میں اپنی پلکیں بچھا دوں آپ کے لیے، یعنی اس کا اعزاز، اس کا اکرام، اس کی عزت۔ یہی ملائکہ یا تو حقیقت میں اپنے پر بچھا لیتے ہیں، اور وہ معمولی پر نہیں ہوتے، فرشتوں کے پر، وہ تو اللہ کی نوری مخلوق ہے۔ اور دوسری تحقیق جو محدثین نے کی ہے اس حدیث پاک کی کہ ملائکہ اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، کوئی مصیبت نہیں آنے دیتے، کوئی پریشانی نہیں آنے دیتے جب تک یہ اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ جائے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جتنی آسمانوں زمینوں میں مخلوق ہے
دریاؤں کی تہوں تک جتنی مخلوق ہے وہ سب کی سب اس عالم دین کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔ یہ ہے کتاب زندگی۔ یہ تو انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کیا چھوڑا؟ تخت و تاج نہیں چھوڑا، محلات اور کوٹھیاں نہیں چھوڑی، درہم و دینار نہیں چھوڑے۔ علم دین یہ ورثہ ہے انبیاء کا، اور علماء اس کے وارثین ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے حتی النملۃ فی جوہرہا، یہاں تک کہ بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں تک بھی اس عالم دین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے علماء کا احترام کرنا سیکھو۔ یہ اہل میلے انسان نہیں، ان کے تو ہر قدم پر گارنٹی مل رہی ہیں، ان کو تو ہر عمل پر گارنٹی ان کی۔ غیروں کے پاس کیا گارنٹی ہو سکتی ہے؟ ان کے تو ہر عمل پر گارنٹی ہے۔ اور ایک روایت اس سے آگے کی سناؤں، زمین پر جتنی ہریالیاں ہیں، روئے زمین پر، کھیت ہے، کھلیان ہے، لہلہاتے باغات ہیں، درختوں پر جتنے پھل آتے ہیں، زمین سے جتنی خرد و نوش کی پیداوار ہوتی ہے، غلات ہو، پھل فروٹس ہو، ڈرائی فروٹس جو بھی ہے، یہ سب کی سب برکتیں علماء دین کی۔ علماء دین کی برکت سے اللہ اس زمین میں ہریالی پیدا کرتا ہے، اس زمین سے اشیاء خرد و نوش پیدا کرتا ہے۔ ان درختوں پر پھل فروٹ جو لگتے ہیں وہ صرف علماء دین کی برکت سے لگتے ہیں۔ اس کائنات کے نظام اگر قائم اور دائم ہے تو علماء دین کی برکت سے ہے۔ اور آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے کہ سمندروں کی رہنے والی مخلوق بھی اگر زندہ ہیں تو علماء دین کی برکت سے زندہ ہیں۔